محترم المقام لائق صد احترام شیخ الجامعہ عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، تمام معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری عمر دیکھ کے آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں سروں کا یہ سیلاب دیکھ کے گھبرا جاؤں گا، گھبراؤں گا نہیں۔ شیر کے شہر میں آیا ہوں، شیر کی کچھار میں آیا ہوں، ڈرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ محبتوں کے شہر سے شعور و آگہی، علم و ادب کی ایک تاریخی سرزمین سنبھل ریاست اتر پردیش سے آیا ہوں، اور میں نے سر کی دہاڑ تو سنی ہی ہے، مگر سامعین کی گونج بھی سنبھل میں بیٹھے ہوئے سنی ہے میں نے آپ لوگوں کی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ محبتوں سے نوازیں گے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ موضوع ہے رحمت للعالمین۔ میں نے آیہ کریمہ بھی وہی تلاوت کی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت ہی رحمت ہیں۔ مجھ سے کل معزز ودھایک پاشا قادری صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے سنبل سے مفتی حبیب اشرف صاحب آتے تھے، وہ اشعار سناتے تھے، تو میں حضور کی رحمت للعالمین کے حوالے سے چند اشعار پڑھوں گا، اور چونکہ بڑا مبارک جلسہ ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ اچھا محسوس ہو، اچھا فیل ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پہ کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پہ کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں،
سلام اسے پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آؤ پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کو پیاری پیاری حدیثیں سناتا ہوں۔ امام مسلم المتوفہ 261 ہجری مسلم شریف میں یہ حدیث لے کر کے آئے، امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف میرے ساتھیوں اور بھی بہت ساری متعدد کتب کے اندر ائمہ حدیث لے کر کے آئے۔ عن عبداللہ ابن عباس قال ان زمادا قدم مکہ وکان من ذی شنوہ وکان یرقی من هذه الریح فسمع سفہاء اہل مکہ یقولون ان محمدا مجنون فقال لو انی رأیت هذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدی قال فلقیہ فقال یا محمد انی یرقی من هذه الریح فهل لک فقال ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اعد علي كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر هات يدك ابايعك على الاسلام۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے زور سے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بھائیو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم المتوفہ 261 ہجری، اور صحیح حدیث ہے۔ میں نے اس کا حکم بھی بتایا، صحیح حدیث ہے۔ حضور کی سیرت پاک سنو، اور میرے آقا کس قدر رحم فرماتے ہیں، کس قدر کرم فرماتے ہیں، اس حدیث میں آپ سنو۔ اور حضور کے سامنے کیسے چیلنجز آئے، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا۔ ابھی مکہ شریف میں تبلیغ اسلام کا کام چل رہا ہے کہ دوسری کنٹری سے، دوسرے ملک سے ایک سائیکولوجسٹ، ایک ماہر نفسیات اور ایک بڑا اچھا طبیب مکہ کے وزٹ پہ آیا۔ وہ علاج کرتا تھا مکہ میں۔ اب وہ جدھر بھی جاتا تھا لوگوں کی زبان سے ایک بیہودہ بات سنتا تھا، مطلب لوگ حضور کے بارے میں معاذ اللہ، حضور کے بارے میں حضور کو پاگل کہا کرتے تھے، بولیے معاذ اللہ۔ یہ سنتا تھا وہ، اب اس کو کیا پتا ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، اب لوگوں سے سنتا تھا وہ۔ تو اس کے دل میں یہ بات آئی، انی ارقی من هذه الریح، میں تو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پنا ختم کر دیتا ہوں۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات ذہن میں آئی اس کے کہ میں اگر محمد ابن عبداللہ کو دیکھوں، اگر وہ مجھ سے مل جائیں، ملاقات ہو جائے، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، تو ہو سکتا ہے میرے علاج سے ان کو شفا مل جائے۔ وہ یہ سوچ رہا، اس کی تھاٹ تھی، اس کی اپنی سوچ تھی۔ حیدرآباد والوں، ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، وہ ایسے کہ وہ حکیم جا رہا تھا ادھر سے، آمنہ کے لال آ رہے تھے ادھر سے، وہ جا رہا تھا اس طرف سے، حضور آ رہے تھے اس طرف سے، اس کے قدم بڑھ رہے تھے اس طرف سے، حضور کے مبارک قدم بڑھ رہے تھے اس طرف سے۔ اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کو دیکھا، اور حضور کی نگاہ کرم تو وہ نگاہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کو جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام؟ حضور نے اپنا نام ارشاد فرمایا۔ اس کے ذہن میں وہی رومر، پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں، وہی پروپیگنڈا، ارے یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں یہ سنتا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اور اس کے دل نے اس وقت یقیناً کہا ہوگا، اے مکہ والو، ان کے لیے آپ شب کہتے ہو، ان کے لیے نگیٹو کامنٹ کرتے ہو، ان کو تم پاگل کہتے ہو، ارے ان کا چہرہ اگر کوئی پاگل دیکھ لے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تم ان کے لیے یہ کہتے ہو۔ مگر رومر رومر ہوتا ہے، پروپیگنڈا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اثر اپنا چھوڑتا ہے وہ۔ اس نے حضور کے قریب جا کر کے کہا، انی ارقی من هذه الریح فهل لک، کہ میں بہت اچھا سائیکولوجسٹ ہوں اور میں بہت اچھا علاج کرتا ہوں، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت ہو تو بتائیں۔ راہ چلتا کوئی آدمی آپ کو وہیں پہ روکے اور اس طرح کی بات کہہ دے، آپ آپا کھو دیں گے، غصے میں بھر جائیں گے، جو جائز بھی ہے۔
مگر میرے نبی کا کرم دیکھو، میرے نبی کا رحم دیکھو۔ اے دنیا والو، اسلام کے بارے میں نگیٹو کامنٹس کسنے والو، اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلانے والو، دیکھو نبی کی رحمت کہ سامنے کھڑا ہوا اجنبی شخص حضور کے بارے میں کس قدر اپشپ کہہ رہا ہے۔ وہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ میں علاج کر دوں گا، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ میرے حضور نے غضب نہیں فرمایا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حکیم صاحب تم علاج کرنے نہیں آئے ہو، ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے آئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے اس سے غضب نہیں فرمایا، بلکہ حدیث کہتی ہے میرے آقا نے خطبہ دینا شروع کر دیا، اللہ کے پیغمبر نے پڑھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے ابھی خطبہ ہی پڑھا تھا، اللہ اللہ، اس کے دل پہ اتنا اثر پڑا، اتنا اثر پڑا، وہ آیا علاج کرنے تھا، اپنا علاج کرنے والا فارمولہ بھول گیا، حضور کا کلام سنا تو دل دے بیٹھا۔ ابھی حضور نے خطاب نہیں فرمایا تھا، صرف خطبہ دیا تھا، اس کا اثر یہ پڑا کہ قدموں میں گر کے عرض کرنے لگا کہ آپ نے جو یہ خطبہ سنایا ہے ایک مرتبہ اور سنا دیجئے، ذرا جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور سنا دیجئے۔ آیا علاج کرنے تھا، اپنا علاج کرانے لگا۔ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، اللہ کے پیغمبر نے یہی خطبہ اس کے سامنے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جانتے ہو اثر کیا ہوا؟ وہی بندہ جو اپنے آپ کو سائیکولوجسٹ کہہ رہا تھا، وہی بندہ جو اپنے آپ کو طبیب اور حکیم کہہ رہا تھا، حضور کے قدموں میں پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ میرے آقا کا رحم و کرم ہے۔ ایک حدیث میں اور آپ کو سناؤں گا، بڑی پیاری حدیث ہے یہ حدیث، امام طبرانی المتوفی 360 ہجری اس حدیث شریف کو معجم کبیر میں لے کر کے آئے، اور اسی حدیث شریف کو امام حاکم المتوفی 405 ہجری مستدرک شریف میں لے کر کے آئے، اور اسی حدیث کو امام بزار المتوفی 292 ہجری مسند بزار میں لے کر کے آئے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، حیدرآباد والوں سنو، اس سے انسانیت سے کیسی محبت اور کیسا پیار ہونا چاہیے وہ سنو، اور لوگوں کی خدمت، سماج سیوا کا کیا صلہ ملتا ہے وہ اس حدیث میں آپ سنو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ ان صعصعة بن ناجیہ قال قدمت على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فعرض علی الاسلام فاسلمت وعلمني آيات من القرآن وقلت يا رسول الله إني عملت أعمالا في الجاهلية فهل لي فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما عملت إلى آخر الحديث۔ ساتھیو سنو، صحابی کا نام ہے صعصع ابن ناجیہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، رہنے والے یہ مکہ کے تھے، حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، سن 8 یا 7 ہجری کی یہ بات ہے۔ تو جب یہ مشرف بہ اسلام ہو گئے تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب جاہلیت کا دور تھا، جب جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، انسانیت نہیں تھی، بہت بھیانک دور تھا میرے آقا، اس دور میں میں نے جو اچھے کام کیے ہیں، جو بھلے کام کیے ہیں، سماج ہت میں غریبوں کی مدد میں کام کیے ہیں، میرے آقا اس کا مجھے بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چونکہ ایمان تو میں اب لے کر کے آیا ہوں، اچھے کام میں نے اس وقت بھی کیے تھے، اس کا مجھے کیا بدلہ ملے گا؟ حضور چاہتے تھے کہ یہ اپنی زبان سے بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ صعصع تم نے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، زور سے بولیں کتنی اونٹنیاں تھیں؟ 2، اور وہ دونوں کی دونوں اونٹنیاں پریگنینٹ بھی تھیں، ظاہر ہے ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ گم ہو گئیں۔ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ایک اونٹ پہ بیٹھ کر مکہ کے باہر نکلا۔ ایک جنگل میں مجھے 2 گھر نظر آئے، وہاں ایک گھر کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے بتایا ایسے ایسے میری اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں۔ میں بات چیت کر ہی رہا تھا کہ مجھے 2 اونٹنیاں بھی نظر آ گئیں، اور میں نے کہا بڑے میاں بزرگ یہ تو ہماری اونٹنیاں ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ہیں تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم تھکے ہارے آئے ہو، ناشتہ پانی کرو، کھجوریں کھاؤ۔ کہتے ہیں میں کچھ کھانے لگا، کھجوریں کھا رہا تھا، کچھ پانی پی رہا تھا۔
اب سنو ساتھیو جو محل استشہاد ہے، جس پر آپ کو میں فوکس دلانا چاہ رہا تھا، وہ حصہ آپ سنو۔ کہتے ہیں وَهُوَ يُخَاطِبُنِي وَأُخَاطِبُهُ إِذْ نَادَتْهُ امْرَأَةٌ قَدْ وُلِدَتْ۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اس کے گھر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ گھر میں بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ بچے کی پیدائش کا میٹر یہ باہر آ کر کے عورت اس کو کیوں بتا رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ بوڑھا شخص کہتا پیدا ہونے والا کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ اس نے اندر سے بتایا لڑکی ہے۔ سنو حیدرآباد والو، اس بوڑھے نے جب لڑکی کا نام سنا وہ آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا اور گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ حضرت صعصع کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھبرایا، آخر یہ اتنی تیز کیوں بھاگ رہا ہے؟ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ حیدرآباد والوں وہ کیسا دور تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو بتاتے ہوئے رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے قدم پکڑ لیے اور کہا اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑتے ہوئے تمہیں دیا نہیں آتی؟ وہ بچی آج ہی پیدا ہوئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، اسے محبت کی ضرورت ہے، اور تم اسے زمین میں گاڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیسے انسان ہو؟ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو لالچ دیا اور میں نے کہا وہ 2 اونٹنیاں جو میری گم ہو گئی تھیں تمہارے قبضے میں ہیں، وہ اگر میں تمہیں دے دوں تو اپنی لڑکی کو دفناؤ گے تو نہیں؟ اس پہ وہ تھوڑا سا شانت ہوا، کہنے لگا ہاں اگر تم مجھے اپنی دونوں اونٹنیاں دے دو گے تب میں سوچتا ہوں، وچار کرتا ہوں، لیکن اس بیٹی کا کیا ہوگا؟ کہ ایسا کرو اس کو تم میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اونٹنی تم میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اللہ چاہے کسی سے بھی کسی کی حفاظت کرا لیتا ہے۔ سگا باپ بیٹی کو زمین میں دفن کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ اجنبی ہے، مکہ سے آیا ہے اپنی اونٹنیوں کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے دل میں رحم کے دریا بہا دیے، اس کے دل میں اللہ نے دیا پیدا فرما دی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس بات پہ تیار ہو گیا، اندر سے اپنی بیٹی کو لایا کپڑے میں لپیٹ کے اور میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، مگر مجھ سے کہتا ہے کہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے کو دے دو، یعنی 2 اونٹنیاں اور جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے کو دے دو، تب میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا۔ کہتے میں نے یہ بات بھی مان لی۔ اللہ اکبر، سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچی میرے سینے پہ سو جاتی، میں اس کو مدینے میں لے کر کے آیا، اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا میں نے، وہ دایا دودھ پلانے آتی۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے اتنا سکون ملا، میرے ذہن کو اتنا قرار ملا، اور میں نے اب یہ مشن شروع کر دیا کہ مکہ میں اور آس پاس میں جہاں جہاں بھی مظلوم بچیاں دفن ہو رہی تھیں، جس سماج میں اور جس قبیلے میں جہاں جہاں پر بھی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، میں منتخب کردہ عورتوں کو وہاں بھیجتا، انہیں تنخواہیں دیتا، وہ مجھے آ کر کے بتاتی کہ فلاں قبیلے میں یہ رواج ہے اور وہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، میں بھیج دیتا۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تب تو وہ رکھ ہی لیتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میں خود وہاں پہنچ جاتا تھا، منت سماجت کرتا تھا، ان کو میں تحفے دیتا تھا، جو مانگتے تھے وہ دیتا تھا، اور ان بیٹیوں کو میں لے کر کے آ جاتا تھا۔ اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ سبحان اللہ، 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ حضور میرا سوال یہ ہے، اتنی بچیوں کو میں نے زمین میں گڑنے سے بچایا، اتنی بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا، میرے آقا مجھے اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پیغمبر اسلام مسکرانے لگے اور حضور مسکراتے تھے، خدا کی قسم بہاروں میں بہاریں آ جاتی تھیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا صعصع تم نے ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا، یہ اس کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اسی کا تو اللہ نے تمہیں بدلہ عطا فرمایا کہ تم نے ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت صعصع مسکرائے، قد صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اور حضرت صعصع نے جو کہا اس کو میں 2 مصروں میں آپ کو سناتا ہوں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ غور سے بولو، مل گئے مصطفیٰ۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں،
ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ایک شعر بار بار پڑھا جا رہا تھا، میں بھی اس شعر کو پڑھوں گا۔ دیکھو ہماری اور آپ کی کامیابی کا واحد اصول یہی ہے، کل بھی یہی تھا۔ شیخ الجامعہ نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی، ان کی گفتگو کا نچوڑ بھی یہی تھا۔ اور آپ نے بیرسٹر صاحب کو دیکھا ہوگا ایوان میں، بغیر کسی لومت و لائم کی پرواہ کیے، بغیر کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہے بولو؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بیٹی کی شادی تھی، مگر شریعت کے تحفظ کے لیے بیرسٹر صاحب ایوان میں آپ کی بات رکھ رہے تھے، شریعت کی بات رکھ رہے تھے، اور میں بیرسٹر صاحب کی طرف سے یہ 4 مصرے ضرور پڑھوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا۔ ذرا اونچا بولیے، اونچا بول دیجئے۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی کہ 360 بیٹیوں کو انہوں نے زمین میں گڑنے سے بچایا، اس سے کچھ پیغامات آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سنو صاحبو سنو، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت کی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، اس طاقت کا آپ اگر صحیح یوز کریں گے نا تو اتہاس کے پنوں میں آب زر سے آپ کا نام لکھا جائے گا۔ ورنہ انسان مر جاتا ہے تو اپنے ساتھ صرف کفن کے کپڑے لے کر کے جاتا ہے، کچھ نہیں لے کے جاتا۔ حضرت صعصع کا ذکر معجم کبیر میں ہے، اور میں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے، اسد الغابہ میں بھی ہے، بہت سی کتابوں میں ہے۔ کیوں؟ حضور نے مسکرا کر کے ان کی پیشانی کیوں چوما؟ چونکہ انہوں نے اپنی دولت کو غریب بچیوں کی انہوں نے اپنی دولت کو دفن ہوتی ہوئی بچیوں کو بچانے کے لیے لگا دیا تھا۔ تو اس لیے جس کو اللہ دولت دے اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، ان کے علاج کے لیے معقول بندوبست کرے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے ڈائس پر موجود ہوں، جو ریالٹی ہے اس کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بولتا ہوں، اور اس لیے بولتا ہوں کہ یہ آواز حیدرآباد سے ہمارے اتر پردیش تک بھی پہنچے، بھارت کے تمام صوبوں تک پہنچے۔ میں کل آیا، کل سے لے کر آج تک میں نے حیدرآباد میں جو مجلس کی کارکردگی ہے اس کو ڈیپلی واچ کیا، اور میں باخدا بغیر کسی ذاتی مفاد کے جو ریالٹی ہے اس کو بتا رہا ہوں۔ میرا دل خوش ہو گیا کہ ہزاروں بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں آپ کے حیدرآباد میں۔ کتنے غریبوں کو فری میں علاج مل رہا ہے، کتنے رکشا پولر مزدور حضرات کے بچوں کو مفت میں تعلیم مل رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ تنقید کرنا نہ کرنا وہ آپ جانیے، مگر اس بات کو یاد رکھیے کہ نام اسی کا زندہ رہے گا جو اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے جائے گا۔ خدائی قسم مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کہ سالار ملت کی روح کان میں آ کے سرگوشی کر رہی ہو کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا، اور یہ جو آج دارالسلام دعوت نظارہ دیتا ہے، یہ جو آج اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل یا بہترین کالجز، میڈیکل کالج، یہ جو آپ کا ذہن جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ 1-2 دن میں ایسے نہیں ہوا ہے۔ اس کے لیے بڑا سنگھرش کرنا پڑا ہے۔ سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات تو وہی بدلتا ہے۔ جس نے راتوں کو جیتا ہے
सूर्य बनकर वही चमकता है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह जिसको भी ताकत दे वो अपनी ताकत को लोगों की भलाई के लिए खर्च करे। मैं जहाँ से फारिग हुआ जामिअतुल अशरफिया, हजरत तशरीफ ले गए थे और उसके एक दफ़ा उसके फैमिली क्वार्टर के हवाले से कुछ परेशानी आई थी, तब भी सर ने आवाज़ उठाई थी और बहुत दमदार आवाज़ उठाई थी, मुझे याद है। वहाँ पर आप जाइए, किसी भी वक्त जाइए, आपको हाफिज़ मिल्लत के मज़ार शरीफ पे कुरान पढ़ने वाले मिल जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मिल्लत के बच्चों के हाथों में कलम देने का काम किया था। आज हम जहाँ भी जाते हैं हमें ये सलाम का शेर सुनने को मिलता है कि जिसने पैदा किए कितने लालो गोहर, हाफिज़ दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। और आपके हैदराबाद में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अनवारुल्लाह फारूकी नव्वरल्लाहु मरक़दा, ऐसी अजीम शख्सियत जिन्होंने इल्म के चिराग जलाए और चिराग से चिराग जलते रहे। सबसे बड़ी खिदमत होती है बच्चों को पढ़ाना। मुझे मेरे साथ मेरे सारिम भाई वगैरह और भी हमारे यहाँ के अहबाब, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि यहाँ मजलिस का सिर्फ एक ही नारा है कि हमें घर घर तक तालीम को पहुँचाना है, घर घर तक। जिस खानका से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ का मैं मुरीद हूँ, महारारा शरीफ, वहाँ का भी यही नारा है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ज़रा बाबा ज़ोर से बोल दीजिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को तालीम फैलाओ। अरे हमारा बैरिस्टर जब बड़े बड़ों के सामने स्पीच देता है वो लीगल वे में और ऐसे तर्क रखता है, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा, आपने भी देखा होगा कि सामने वाला सरेंडर हो जाता है। यार ये एजुकेशन की ताकत है, ये तालीम की ताकत है। हज़रात मैं बस ये बात कहूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। अगर मेरे गैर मुस्लिम भाई भी तशरीफ़ फरमा हों तो मैं उनसे भी बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि हुजूर की जीवनी का ये हिस्सा देखो, रहमतुल लिल आलमीन की सीरत का ये गोशा देखो कि जब जंग बद्र में 313 को फतह कामरानी अल्लाह ताला ने अता फरमाई, और नबी रहे एक मरतबा आकर देख कर जाओ कि इदारे कैसे चलाए जाते हैं। बच्चियों के लिए भी बेहतरीन, बच्चों के लिए भी बेहतरीन तालीम गाहों का इंतज़ाम है। आप देखेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं सबसे कहता हूँ कि नाम इल्म से ज़िंदा रहता है नाम इल्म से ज़िंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त। यार कौन किसका नाम याद रखता है भाई? मियाँ भाई कोई किसी का नाम याद नहीं रखता। अभी मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन एक बहुत बड़े थे, दूसरे कंट्री के थे, वहाँ के चीफ थे वो, उनका इंतकाल हुआ। ट्विटर पे उनकी कब्र नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी, जबकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते आसानी से, इतनी दौलत थी। कुछ दिनों में नाम भूल जाएंगे उनका, भूल जाएंगे कि कौन नाम याद रखेगा। लेकिन जिन्होंने मिल्लत के बच्चों के हाथों में कलम दिया, जनता के हाथों में कलम दिया, बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दिया, वो दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी फिक्र कभी ख़त्म नहीं होती है, उनका नाम कभी ख़त्म नहीं होता है, उनका जिक्र बराबर रहता है, उनका चर्चा हमेशा रहता है। हैदराबाद वालों, चूँकि मैं भी चाहता हूँ कि बैरिस्टर साहब का खिताब हो, मैं भी मुंतज़िर हूँ, मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे। ये चंद बातें मैंने कहीं, वक्त का मुझे मुकम्मल ख्याल है।